اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم واما الحکم ففیہ مسائل الاولی والثانیہ والثالثہ الی آخرہ۔ بات جو ہے وہ ہماری چل رہی تھی مرابحہ، موازعہ اور تولیہ کے حوالے سے، ہے نا۔ تو اس سے پہلے انہوں نے ذکر کیا موازعہ کا کے حوالے سے، مرابحہ کے حوالے سے، کہ انسان جو ہے وہ اگر کسی چیز کو فائدے کے ساتھ بیچنا چاہ رہا ہے تو ضروری ہے کہ بائع پہلے مشتری کو اپنا راس مال بتائے، ٹھیک ہے، وہ بھی نسبت کی شکل میں نہ، اور فائدہ بھی بتائے، اور فائدہ نسبت کی شکل میں نہ بتائے، یہ مکروہ ہے، بلکہ صاف صاف اسے یہ کہے کہ میں تمہیں 100 کا خریدا ہے اور 10 جو ہے تم سے فائدہ لے رہا ہوں، ہے نہیں۔ تو اسی سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ باتیں ہیں، آسان ہیں، اور مطلب وہ یعنی ایسی باتیں ہیں کہ جو روزمرہ پیش آنے والی ہیں، تو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ دیکھیے گا، من باع غیرہ متاعا، اچھا یہ وہ مسئلہ ہے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا کہ بیع قبل القبض، ٹھیک ہے، اس میں اختلاف تھا بیع قبل القبض کے متعلق۔ مصنف نے اختیار کیا کہ مکروہ ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ نہیں، بیع قبل القبض کیا ہے، حرام ہے نا۔ بالکل سیم وہی مسئلہ اتار کے یہاں پر انہوں نے رکھا ہے، سنیے گا۔ من باع غیرہ متاعا جاز ان یشتریہ منہ، ٹھیک ہے، اگر کسی نے کسی کو کوئی سامان بیچا ہے، ٹھیک ہے، تو بائع اس مشتری سے اس سامان کو خرید بھی سکتا ہے۔ واضح انشاءاللہ بات واضح؟ مثلا میں نے یہ کتاب اگر آپ کو بیچی ہے تو میں بعد میں چاہوں تو آپ سے اس کتاب کو خرید سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سنیے، بے زیادت کانت او نقیصہ، ابھی چاہے میں آپ سے زیادہ میں خریدوں، مثلا کیا ہے 5 میں بیچی تھی 6 میں خریدوں، او نقیصہ، یا 5 کی بیچی تھی کتنے میں خریدوں، 4 میں، کوئی مشکل ہے؟ کہ کوئی مشکل نہیں ہے، خرید سکتا ہے۔ حالن و مؤجلہ، ٹھیک ہے، ہاں، چاہے وہ نقدن خریدوں یا پھر کیا ہے مؤجل خریدوں، کہ پیسے جو ہیں مثلا ادھار پہ بعد لوں گا، بعد قبض ہی، البتہ کیا ہے یہ قبض کے بعد ہے، یعنی کیا مطلب جب آپ کو بیچا تھا تو آپ نے قبض کر لیا تھا۔ رہی بات قبل القبض والی، تو قبل القبض وہی والی بات آئے گی، بالکل کیا کہ قبل القبض کے متعلق جو کیا ہے، بعض نے کہا مکروہ ہے اور ان میں سے مصنف نے، اور بعض نے کہا کہ حرام ہے۔ وَيُكْرَهُ قبل قبضه اذا كان مما يقال او يوزن على الاثر، ٹھیک ہے، اور اگر وہ شے جس کو بیچا ہے اگر وہ کیل والی چیزوں میں سے ہے، وزن والی چیزوں میں سے ہے، تو اس کا قبل القبض جو ہے وہ خریدنا کیا ہے، یہ مکروہ ہے، بنا بر قول اظہر کے، جس کو مصنف نے اختیار کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں کیا ہے، ایک قول تھا کہ نہیں، مما یقال و یوزن کو قبل القبض خریدنا کیا ہے، یہ حرام ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ بالکل جی، ہاں، سنیے گا، اب دیکھیے، تو یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، ہے نا، لیکن کہہ رہے کہ یہی مسئلہ، یہی میرا آپ سے خریدنا، کہ جو چیز میں نے آپ کو بیچی ہے وہ خریدنا حرام ہو جائے گا، خریدنا جائز نہیں ہوگا، کب کہ جب میں نے یہ آپ کو سامان بیچا تھا، جو اپنی کتاب بیچی تھی، اس شرط پہ، یہ شرط رکھ دی تھی کہ میں آپ کو یہ کتاب بیچ رہا ہوں اس شرط پہ کہ 10 دن بعد میں آپ سے یہ کتاب خرید لوں گا، واضح انشاءاللہ۔ تو اگر یہ شرط لگا دی اور پھر 10 دن بعد میں خریدوں تو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرح سمجھ لیجیے کہ مشتری کو ایک طرح سے مجبور کرنا ہوا، ہے نا۔ جب وہ مالک ہے تو اب اس کا مطلب کیا ہے، مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے سامان کے اوپر اس کو تصرف ہے، حق تصرف، جس کو چاہے دے، ہے نا، جس کو چاہے بیچے یا نہ بیچے، لیکن آپ جو ہے کیا ہے، ایک طرح سے بیچ بھی رہے ہیں، یعنی مالک بھی بنا رہے ہیں، اور اس طریقے سے اس کو مالک بنائے، گویا کہ وہ مالک نہیں ہے، یعنی وہ چاہے تو اپنی مرضی نہیں ہے اس کی، چاہے تو وہ رکھ نہیں سکتا، چاہے تو وہ کسی اور کو نہیں بیچ سکتا، آپ نے کیا کر دیا، شرط لگا دیا کہ نہیں آپ ہی کو بیچے گا۔ تو یہ چیز ہے جس کی وجہ سے اس کو منع کیا جا رہا ہے، اس میں مذکور نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ کیوں حرام ہے، کیوں جائز نہیں ہے، یہ بتا دوں انشاءاللہ۔ سنیے کے بعد دیکھیے، وَلَوْ كَانَ شَرِطَ فِي حَالِ الْبَيْعِ أَنْ يَبِيعَهُ لَمْ يَجُوزْ، لیکن اگر بائع نے، یعنی میں نے، ٹھیک ہے، جب پہلی والی بیع ہو رہی تھی اسی میں یہ شرط لگا دی کہ میں کتاب آپ کو اس شرط پہ بیچ رہا ہوں کہ آپ مجھے اس کو واپس کیجیے گا، یعنی بیچ دیجیے گا، میں آپ سے خرید لوں گا، تو پھر یہ میرا خریدنا آپ سے جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَصْدِهِمَا وَلَمْ يَشْتَرِطَاهُ لَفْظًا كُرِهَ، ہاں، واو وصلے نہیں پڑیں گے، ٹھیک ہے۔
ہاں کہہ رہے کہ اور اگر، ٹھیک ہے، اور اگر ان دونوں کا یہ قصد تھا بائع اور مشتری کا، کہ مشتری کا یہ قصد تھا کہ میں یہ کتاب، جیسے آپ کا کہ میں یہ کتاب آپ ہی کو بیچوں گا، اور میرا یہ قصد تھا، ٹھیک ہے، کہ میں یہ کتاب خرید لوں گا، لیکن ہم نے لفظاً جو کیا شرط نہیں لگائی ہے، تو اس صورت میں کیا ہے مکروہ ہوگا، جائز، مطلب ایسا نہیں کہ حرام ہے، واضح انشاءاللہ مکروہ ہوگا، بات واضح۔ وہ انکان ذالک من خیر، ذالک یعنی کیا مطلب، یعنی یہ خریدنا، ہاں ہاں، کہ اگر یہ کہ مطلب مشتری خریدنے کے بعد اسی کو بیچے، بائع کو ہی، اگر یہ چیز ان کے قصد میں تھی لیکن دونوں نے اظہار نہیں کیا لفظاً، تو پھر یہ کیا ہے مکروہ ہے، بات واضح انشاءاللہ۔ اذا عرفت ھذا، جب آپ اس مسئلے کو جان چکے تب سنیے، فلو باع غلامہ صلعۃ، مثال دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کوئی یہ چالاکی کرے، اگر یہ حیلہ اختیار کرے تو یہ حیلہ درست نہیں ہے، اور ایک صورت میں درست بھی ہے، ایک صورت میں درست بھی نہیں ہے، وہ دونوں مطلب کب جائز ہے کب جائز نہیں ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ دیکھیے اب تک ہم نے کیا پڑھا، یہ پڑھا کہ اگر کوئی شخص، ٹھیک ہے، کسی کو کوئی سامان بیچ رہا ہے، یہ شرط لگا کر کہ میں ہی خریدوں گا، جائز ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے، لیکن اگر بنا شرط کے بیچ دیا اور اس کو خریدنا چاہ رہا ہے تو چاہے زیادتی میں خریدے، کم میں خریدے، حال خریدے اور معجل خریدے، ہر صورت میں جائز ہے، بتا دیں انشاءاللہ۔ اب آئیے، اذا عرفت ھذا، جب آپ اس مسئلے سے آگاہ ہو گئے تو سنیے، فلو باع غلامہ صلعۃ، آقا نے اپنے غلام کو کیا کیا، کوئی سامان بیچا، ٹھیک ہے، ثم اشتراہ منہ بزیادۃ، اور اسی سامان کو اپنے غلام سے کیا کیا، اس نے پھر خرید لیا، ٹھیک، جاز ان یخبر بالثمن الثانی، اب دیکھیے تو اب وہ جو سامان اس نے اپنے غلام سے خریدا ہے نا، تو اب یہ اس کی یعنی یہ دوسری قیمت ہو گئی، مثلا غلام کو اس نے سامان بیچا تھا، کتاب بیچی تھی کتنے کی، 5000 کی، ٹھیک ہے، پھر بعد میں 10 دن بعد اسی غلام سے اس نے اسی کتاب کو کتنے میں خرید لیا، 10 میں، واضح انشاءاللہ۔ ہاں، اب اس کتاب کو کسی اور کو بیچنا چاہ رہا ہے مرابحے کی صورت میں، کیونکہ ہماری بحث تو مرابحے میں، مسئلہ یہ اسی سے ملاق ہے، مرابحتاً، تو مرابحے میں کیا ہوتا ہے، راس مال کو ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ کتاب کا کتنے ریٹ بتائے گا، 5 بتائے گا 10 بتائے گا، نہیں 10 بتائے گا، ٹھیک ہے، کیوں 10 بتائے گا، کیونکہ اس نے اب اس 10 میں ہی خریدا، راس مال اس کا 10 ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس نے کیا ہے سیٹنگ کر رکھی تھی غلام سے، یعنی یہ کہہ رکھا تھا کہ اس شرط پہ تمہیں بیچ رہا ہوں کہ تم مجھے ہی دینا، پھر تو جائز نہیں تھا، لیکن کیا ہے ایک باقاعدہ طور پر وقتی طور پر اس کو ضرورت تھی، لہذا اس نے بیچ دیا، پھر خرید لیا، تو اب اس کی قیمت کیا ہے، واقعی 10 ہے، تو اب اگر کسی کو بیچ رہا ہے یہ اگلے انسان کو، تو کتنے بیچ سکتا ہے یہ، یعنی راس مال 10 بتا کر اس کو 11 میں بیچ سکتا ہے، بتا دیں انشاءاللہ، دیکھیے گا، فلو باع البائع، ٹھیک ہے، او المولا غلامہ، ٹھیک ہے، صلعۃ، اپنے غلام کو صلہ بیچا، کوئی سامان بیچا، متاع، ٹھیک ہے، ثم اشتراہ منہ بزیادۃ، پھر اسی سامان کو اپنے غلام سے اس نے کیا کیا، زیادتی کے ساتھ خرید لیا، 5 کی چیز 10 میں خرید لیا، اب سنیے گا، تو کہہ رہے ہیں جاز ان یخبر بالثمن الثانی، تو اب وہ جو کتاب اس نے 5 کی 10 میں خریدی ہے، دوسرے کو جب بیچے گا تو اس کو راس مال 10 بتا سکتا ہے، یہ فائدہ ہوگا، لیکن کب، ان لم یکن شرطا اعادتہ، اگر اس نے یہ شرط نہ رکھی ہو اپنے غلام سے کہ تم اس کتاب کو مجھ سے ہی بیچنا، ورنہ اگر اس نے یہ شرط لگا رکھی تھی تو پھر تو یہ بے ہی جائز نہیں ہے، بتا دیں انشاءاللہ۔ ولو شرط لم یجوز لانه خیانہ، اسے کہ اگر اس نے شرط لگا کے اپنے غلام کو، تو اس طرح سمجھ لیجیے کیا ہے، سامنے والے کو دھوکہ دینا ہوا، خالی چیز کو ریٹ بڑھانا ہوا، سمجھ رہے ہیں، ہاں، اور یہ جائز نہیں ہے، بتا دیں انشاءاللہ۔ یہاں پہ انہوں نے مثال دی ہے اس کی، کیا کہتے ہیں، عبد مولا کی، حالانکہ اگر اس کی جگہ کسی اور کی مثال دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ عبد مولا میں کیا ہے، مطلب عبد جو کچھ ملکیت ہے وہ سب مولا کی ہے نا، اور بعض نے جنہوں نے ملکیت کہا بھی ہے وہ ملکیت کیا ہے، متزلزل ہے نہیں، بہرحال تو اگر کسی اور کی مثال دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، بتا دو انشاءاللہ۔ خیر، مسئلہ ثانیہ، بات واضح ہوگی بالکل، مسئلہ ثانیہ، لو باع مرابحۃ، ہماری بات مرابحے میں چل رہی ہے، اگر کسی نے کسی چیز کو بیچا، کس کو، مرابحے کی صورت میں، ٹھیک ہے، فائدے کی صورت میں، فبان راس مالہ اقل، اچھا خرید لی، بیچا اس نے، اور جب بیچا تو ہم نے کیا کہا، مرابحے میں یہ شرط ہے کہ راس مال بتائے کہ مثلا یہ موبائل 1 لاکھ کا ہے، ٹھیک ہے، اور میں تمہیں بیچ رہا ہوں 1,10,000 میں،
یہ صورت مرابحہ کی. وہ بھائی نے جب بیچا تو اس کی قیمت 1 لاکھ بتائی, اور بعد میں مشتری کو پتہ چلا کہ نہیں اس کی قیمت موبائل کتنی تھی, 80. ٹھیک ہے, تو 80 کی چیز نے 1 لاکھ بتا کے اور 1,10,000 میں بیچ دیا. تو اس نے گویا کہ فائدہ 10 نہیں کمایا ہے بلکہ 30 کما لیا ہے. ایسا کیا ہے کیا انہوں نے کیا ہے؟ ہاں اچھا خیر. فلو باع مرابحۃ فبان راس مالہ اقل, بعد میں ظاہر ہوا کہ اس کا جو راس مال تھا وہ تو کم تھا. اب سنیے گا, کان المشتری بالخیار بین ردہ واخذہ بالثمن. تو یہاں پر مشتری کو کیا ہے, خیار ہے. کیا ہے, چاہے تو وہ پورا موبائل لا کر اس کے حوالے کر دے کہ نہیں تم نے جو غلط بیانی سے کام لیا ہے میں اس معاملے کو فسخ کرتا ہوں, رد کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اپنے ثمن کو لے سکتا ہے. ایک بات. وقیل یاخذہ باسقاط زیادہ. دوسرا قول یہ کہ نہیں وہ کیا کرے گا, وہ 20 لے سکتا ہے اس سے آ کر کہ بھائی تم نے جو کیا کیا ہے, جو زیادہ پیسے لیے مجھ سے اس کو واپس کرو. ٹھیک ہے, تو 20 زیادہ لے لے گا اس سے. ان شاء اللہ. اب آئیے, ولو قال اشتریتہ باکثر. سنیے, بھائی نے ہاں سامان بیچا, ٹھیک ہے, مرابحتاً بیچا تو اس کو راس مال بتانا تھا. راس مال اس نے کتنا بتایا, موبائل کا 1 لاکھ, واضح. اور جب خرید لیا اس نے تو بعد میں اور 10 لاکھ کہا کہ 10,000 میں فائدہ لوں گا, تو 1,10,000 میں بیچا. بعد میں آ کر مشتری کو کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھ سے بتانے میں غلطی ہو گئی, یہ تو موبائل 1 لاکھ کا نہیں تھا بلکہ 1,25,000 کا تھا. تو راس مال کو اس نے کیا کیا, بھائی نے بڑھایا, کہا کہ یہ زیادہ تھا راس مال. تو عقل کا حکم پتہ چل گیا. اب آئیے اکثر کا اگر وہ دعویٰ کر رہا ہے تو کیا ہوگا, تو کہہ رہے لم یقبل قولہ یا لم یقبل منہ, تو بھائی سے اس کا یہ قول قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ولو اقام بینۃ, چاہے وہ اپنے اس قول کے اوپر یعنی کیا ہے رسید بھی لے کے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یا 2 دوستوں کو بھی 2 آدمی سب کو پیش بھی کر رہا ہے کہ یہ دونوں میرے ساتھ میں تھے, چاہو تو پوچھ لو کہ یہ جو مطلب موبائل ہے میں نے 1,25,000 میں لیا تھا. پھر بھی بینہ بھی لے کے آ رہا, پھر بھی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. واضح ان شاء اللہ. ولا يتوجه علی المبتاع یمین, اور یہاں پر یمین اس پر مبتاع یعنی مشتری کے اوپر کیا ہے, یمین بھی متوجہ نہیں ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی مشتری کو یعنی وہ یہ قسم نہیں کھلوایا جائے گا کہ تم قسم کھاؤ کہ 1 لاکھ کا یہ ہے. واضح ان شاء اللہ نہیں, بلکہ جو معاملہ ہو گیا وہ ہو گیا, سو یعنی کوئی بے لازم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. مگر یہ الا ان يدعي علیہ العلم, مگر یہ کہ یدعی البائع علیہ علی المشتری العلم, مگر یہ کہ بائع مشتری کا یہ کہے آ کر کہ یہ یعنی اس موبائل کی کا جو راس مال ہے 1,25,000 ہے, مجھ سے بولنے میں غلطی ہو گئی, اور یہ جانتا بھی تھا یہ میرا مشتری کہ میرا موبائل جو کہ 1,25,000 کا ہے, پھر بھی اس نے جو کیا ہے راس مال 1 سمجھ کے جو کیا ہے مجھ سے معاملہ کر لیا. واضح ان شاء اللہ. تو اس صورت میں کیا ہے, کر سکتا ہے ہاں اس صورت میں اس وقت ہاں مطلب وہ نہیں ہے, یعنی کوئی خیار والی بات نہیں ہے, بس یہ ہے کہ مشتری سے قسم کھلوائی جائے گی کہ تم اس بات کی قسم کھاؤ کہ تمہیں پتہ نہیں تھا. بات واضح جی. دیکھیں یہ اللہ کسی وجہ سے کہہ رہے کہ لا یتوجہ علی المبتاع یمین, مبتاع یعنی مشتری کے اوپر یمین نہیں ہے, مگر کب ہے کہ جب بائع یہ کہے کہ اس کو معلوم تھا عقد سے پہلے کہ میرا راس مال 1 لاکھ نہیں بلکہ 1,25,000 ہے, تب اس کو یمین کو قسم کا مشتری کو قسم کھانا ہوگا کہ ہاں میں قسم کھاتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں تھا. بات واضح. مسئلہ ثالثہ کہ اذا حت البائع بعض الثمن, یہ اچھا مسئلہ ہے, مبتلا بہ ہے, عام طور سے ہوتا ہے ایسا. حتی یعنی نقصہ, ٹھیک ہے, اگر بائع نے, ٹھیک ہے, یعنی جب معاملہ ہو رہا تھا تو ایک تو ہو گیا میں معاملہ طے ہو گیا ہے نا کہ بھائی 1 لاکھ راس مال ہے اور 1 لاکھ کیا ہے 1,10,000 میں بیچوں گا. واضح. ہاں جب سب کچھ طے ہو گیا آخر میں کہا کہ چلو تم مثلا میرے گھر کے میرے قریب کے قریبی ہو, دوست ہو, ایسا کرتا ہوں 1,10,000 نہیں کچھ اور کم کر دیتا ہوں تمہیں, ٹھیک ہے, یعنی 90 میں بھی دے دوں گا. ان شاء اللہ. تو کچھ اگر بھائی نے کچھ سمن جو کیا ہے کم کر لیا, بعد اس کے کہ پہلے معاملہ کیا ہے 100 یعنی راس مال اور 10 فائدے پہ طے ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور آخر میں اس نے سامان کتنے میں خرید لیا 90 میں. ان شاء اللہ راس مال سے بھی کم, راس مال سے بھی کم, اتنی ضروری نہیں ہے, راس مال سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے, 1,05,000 میں خرید لیا 1 لاکھ, ہاں یعنی کچھ بہرحال جو معاملہ جتنے کا ہوا تھا اس سے کچھ کم پیسہ دیا اس نے, یعنی 1,10,000 پہ طے پایا تھا اس نے 1,05,000 دیا. ہوتا ہے عام طور سے, جیسے یہ کب ہوتا ہے بتاؤں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, یہ عام طور سے کب ہوتا ہے بتاؤں, یہ عام طور سے اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ معاملہ کر لیجئے, ٹھیک ہے, اور چینج وغیرہ نہ ہو آپ کے پاس, کہتے چھوڑو ہٹاؤ میری دعا کر دینا, ہے نہیں, ہوتا ہے عام طور سے. 5 شریف کی جب بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک چلو میرے لیے دعا کر دینا, ٹھیک ہے. سنیے, اذا حت البائع بعض الثمن, جب بائع کم کر دے
کیا ہو ہاں بعض قیمت کو. جاز للمشتری ان یخبر بالاصل. اب مشتری سنیے 1,00,000 میں معاملہ 1,10,000 میں معاملہ طے پایا تھا, ٹھیک ہے, مشتری نے وہ چیز خرید لی اور بعد میں طے پایا کہ موبائل نے کہا کہ 1,05,000 ہی دے دو مجھے, یہ 5. اب مشتری اس چیز کو بیچنا چاہ رہا ہے تو کتنا اپنا راس مال بتائے گا؟ مشتری کیا ہے وہی اصل جو قیمت ہے یعنی 1,10,000 ہی بتائے گا, ٹھیک. وہ جو اس نے کم کیا ہے وہ نہیں بتائے گا. بتا دو انشاءاللہ. وقیل ان کان قبل لزوم العقد صحت والحق بالثمن, ٹھیک ہے. اور ایک اس کے مقابلے میں تو ایک قول تھا, اس کے مقابلے میں ایک قول یہ ہے کہ اگر بائع جو ہے یہ نقص کر رہا ہے, یہ جو کمی کر رہا ہے یہ عقد کے لازم ہونے سے پہلے کر رہا ہے, تو اس صورت میں کیا ہے, اس صورت میں وہ جو یہ ہے یعنی جو اس نے کم کیا ہے وہی راس مال ٹھہرے گا انشاءاللہ. یعنی اس کو کیا مشتری یعنی اصل ثمن کو نہیں بتائے گا بلکہ 1,05,000 میں لیا تو 1,05,000 کو بتائے گا اگر قبل لزوم عقد اس نے کم کیا ہے تو, ٹھیک ہے. وہ کیا کریں وقیل ان کان النقص من البائع, اگر بائع کی طرف سے جو یہ کمی ہے عقد کے لازم ہونے سے پہلے ہوئی ہے تو وہ کمی درست ہے, مشکل نہیں ہے اس میں. والحق بالثمن, یہاں پر کیا ہے اس کو ملحق کر دیا جائے گا اصل ثمن سے, یعنی کیا مطلب اصل ثمن وہی 1,05,000 ہوگا, 1,10,000 نہیں ہوگا. وأخبر بما بقي, ٹھیک ہے, اور جو باقی ہے اس کو خبر دی جائے گی اس کو بات انشاءاللہ. وإن كان بعد لزومه, لیکن اگر عقد کے لازم ہونے کے بعد اس نے ایسا کیا ہے کان ہبۃ مجددہ, تو اس صورت میں کیا ہے ہاں اگر عقد لازم ہو گیا ہے بات انشاءاللہ. جسے اس کی مثال لے لیجیے آپ کہ مطلب کیا ہے, جیسے خیار کے دور خیار مجلس میں اس نے کم کر دیا تھا تو لزوم سے پہلے کر دیا اس نے, تو اس صورت میں کیا ہے اصل ثمن وہی ہوگا جتنے میں لیا ہے اس نے. لیکن عقد لازم ہو گیا اور اس کے بعد اس نے فون کیا کہ ایسا کرتا ہوں میں تمہارے پے ٹی ایم میں جتنا پیسہ لیا تھا 1,10,000 میں تمہیں 5 اور دے دیتا ہوں تم کو. تو کہتے ہیں اب یہ جو عقد کے لازم ہونے کے بعد جو بائع کچھ کمی کر رہا ہے نا وہ ایک طرح سمجھ لیجیے کہ گفٹ دے رہا ہے, اس کو ہدیہ دے رہا ہے, تو اس کو کیا ہے وہ اصل ثمن نہیں قرار دے گا. بتا دیں انشاءاللہ. وإن كان النقص من البائع بعد لزوم العقد, اگر عقد کے لازم ہونے کے بعد ہے تو کان ہبۃ مجددہ, تو یہ کیا ہے یہ ایک سمجھ لیجیے ایک طرح کا گفٹ ہے, ہبہ ہے بائع کی طرف سے مشتری کو, ٹھیک ہے. وجاز له الاخبار باصل ثمن, اب یہاں پر جو خبر دے گا مشتری اگر اس چیز کو بیچنا چاہ رہا ہے تو کتنے میں کہے گا, جتنے میں معاملہ اصل میں طے پایا تھا اتنا ہی کہے گا, 1,10,000 کہے گا. گفٹ کو ملا کے گفٹ نہیں, گفٹ اپنے لیے سمجھا ہے کہ ہدیہ دیا اس نے, گفٹ اس میں نہیں جوڑا جائے گا. گفٹ عقد کے لازم ہونے سے پہلے اگر اس نے کیا ہے تو اس وقت میں وہ گفٹ جوڑا جائے گا اصل ثمن میں, نہیں وہ گفٹ رہے گا ہی نہیں گویا کہ, چونکہ ابھی عقد ہی مکمل نہیں ہوا تھا. لیکن اگر عقد کے مکمل ہونے کے بعد تو سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے ہدیہ ہے. بات واضح ہوئی؟ نہیں واضح ہوئی تو بتائیے گا. فرق کیا ہے؟ عقد سے پہلے والے جو عقد لازم ہونے سے پہلے جو اس نے یہ مطلب قیمت کم کی ہے, اب جب مشتری جو ہے تو عقد ہاں تو عقد کے لازم ہونے سے پہلے اگر اس نے کوئی کمی کی ہے تو مطلب سمجھ لیجیے کہ ابھی عقد چل ہی رہا تھا, ہوتا ہے کہ کم و زیادتی ہوتی رہتی ہے بائع مشتری میں, وہ گیا وہی صورتحال تھی یہاں پر. لہٰذا جہاں پہ آ کے عقد لازم ہو رہا ہے بس وہی قیمت اصل ہوگی, 1,05,000 ہی اصل قیمت رہے گی, ٹھیک ہے. لیکن اگر عقد مکمل ہو گیا, وہ مطلب خیار مجلس بھی ختم ہے, سب اپنے اپنے گھر چلے آئے واضح انشاءاللہ, اور اس کے بعد جب وہ آیا محلے کا رہنے والا تھا اس نے آ کر 5 اور واپس کیا کہ آج تم نے سامان خریدا یا تم مثلا کیا ہے مثلا تم پہلے وہ تھے, تمہارے جانے کے بعد اتنے مطلب میری وہ ہوئی, اتنے لوگ آئے کہ مطلب میں بہت خوش ہوں تم سے, یہ لو تمہیں اتنا واپس کر رہا ہوں. تو اب یہ جو مطلب عقد کے لازم ہونے کے بعد جو واپس کر رہا ہے وہ جو کمی کر رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ سمجھ ایک طرح سے اپنی طرف سے گفٹ دے رہا ہے خوش ہو کے. بات واضح؟ الرابعہ یعنی مسئلہ الرابعہ من اشترى امتعۃ صفقۃ, ٹھیک ہے. اگر کسی نے کچھ سامان جو ہے کیا ہے صفقۃ خریدے یعنی ایک ساتھ خریدے, بہت ساری چیزیں ہاں ٹھیک, تو کہتے ہیں لم یجوز بیع بعضها مرابحۃ. اب اگر وہ مرابحۃ بیچنا چاہ رہے ہیں, مثلا کیا میں نے کیا ہے آپ کو کئی کتابیں خریدی ایک ساتھ, ٹھیک ہے, 5 الف کی مطلب سب کی طے پائی کیا کہ 5 الف میں یہ 3 کتابیں خریدوں گا, بتا دیں انشاءاللہ. تو اب میں ان میں سے کوئی ایک کتاب جا کے بیچنا چاہ رہا ہوں مرابحہ کی صورت میں, بیچ سکتا نہیں بیچ سکتے؟ غیر جائز نہیں بیچ سکتے. کیوں نہیں بیچ سکتے؟ اس لیے نہیں بیچ سکتے کہ چونکہ معین نہیں ہے نا کہ ہم نے اس خاص اس کتاب کی کتنی قیمت دی ہے, نہیں پتہ ہے. اور مرابحہ میں کیا ہوتا ہے
یہ سب آپ کو شرح کرنا ہے. مرابحہ میں کیا ہوتا ہے, آپ کو اصل راس مال بتانا ہوتا ہے, اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ راس مال کتنا ہے اس کتاب کا. من اشترى امتعة صفقة لم يجوز بيع بعضها مرابحة, تو اس میں سے بعض کو مرابحة انسان نہیں بیچ سکتا. ابھی چاہے جس نے جو سامان اس نے خریدی ہے تماثلت, وہ بالکل ایک جیسی ہوں, جیسے 3 کتابیں تینوں شرائع الاسلام خریدی ہیں, ٹھیک ہے, اور اختلافت, یا پھر یہ کہ نہیں مختلف ہیں, ایک شرائع لی, ٹھیک ہے, علماء لی, عقائد کی کتاب لی مثلا. اب سنیے, سواء قومها او بسط الثمن علیہ بسویہ, اب وہ چاہے اس نے ہر ایک کی کیا ہے الگ الگ قیمت لگائی ہو, مثلا شرائع کی لوگے تو مثلا شرائع ایک جو ہے وہ مثلا 2 الف کی ہے, شرائع پڑھ رہی ہے, اور 2 الف کی جو ہے کہ لمحہ ہے, اور 1 الف کی مثلا وہ عقائد امامیہ ہے, تو ہر ایک کی الگ الگ قیمت ہو گئی. اور بسط الثمن علیہ, یا پھر یہ کہ 3 چیزیں لی تھی, تینوں پر جو کیا ہے بالکل برابر پہ قیمت لگا دی, ٹھیک ہے, 6 الف لیا تھا, 2 الف ہر ایک کی قیمت مثلا. اور باع خیارها, یا پھر یہ کہ اس نے جو سب سے اچھی کتاب تھی اس میں سے اس کو بیچا, تو بہرحال کسی صورت میں کیا ہے نہیں بیچا جا سکتا. آج انشاءاللہ ہاں ایک صورت ہے الا بعد ان یخبر بذلک, مگر یہ کہ جب بیچ رہا ہے تو مشتری کو سارا قضیہ بتائے کہ دیکھو میں نے جو ہے وہ 5 الف میں یا 6 الف میں یہ 3 کتابیں خریدی تھیں, اور ان تینوں کی قیمت اتنی پڑی تھی, اور ان میں سے ایک جو میں تمہیں بیچ رہا ہوں مثلا. بات ہوتا ہے انشاءاللہ. نہیں یہ نہیں کہہ رہے 5 الف بیچے گا, قیمت وہ ایک کی ہی لے گا, سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھیے, آپ نہیں سمجھے میرے خیال سے. جیسے آپ نے کہا تھا کہ 5 الف میں 3 لیا ہے, ٹھیک ہے, اب ایک کتاب کو 5 الف میں دے رہے ہیں, تو کہنے کہ صحیح نہیں, غلط ہے نا, یہ کہا میں نے, یہ کہہ رہا ہوں میں. نہیں شروع میں جاتا ہے, نہیں یہ نہیں کہا میں نے. کیا سمجھے آپ؟ جی یہی مطلب, یعنی اگر مطلب اس کی مثال سمجھائیے, کیا مطلب ہے کہنا چاہتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے 3 کتابیں خریدی ہیں, ٹھیک ہے, صحیح ہے, 6,000 میں 3 کتاب خریدی ہے. اب اگر وہ ایک کتاب کو جو ہے فائدے کے ساتھ کتنے میں بیچنا چاہ رہا ہوں میں مثلا ایک کتاب؟ وہ فائدے کے ساتھ مطلب کتنے 4 الف مثلا فرض کریں, فرض ہاں فرض کر لیجئے کہ اس میں سے ایک جو ہے کیا مثلا کیا ہے 3 الف کی بیچنا چاہ رہا ہوں, یہ صحیح نہیں ہے, کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک کی قیمت کتنی ہے, کیونکہ ہم نے جو پے کیا تھا ہر ایک. ہاں جی بات انشاءاللہ. ہاں لیکن ہاں اگر مشتری کو سارا صورتحال بتا دے رہا ہے اور پھر بیچنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہی صورتحال ہے وقضا, یعنی سارے مسئلہ ہوگا کب کہ لو اشتری دابۃ حاملا فولدت, کہ اگر کسی نے کسی ایسے دابے کو, ایسے جانور کو بیچا کہ جو حاملہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کیا ہے اس نے بچہ دیا, ٹھیک ہے, وہ اراد بیعھا, اور اس کو پھر بیچنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, پہلے خریدا کیا حامل جانور کو خریدا اور اس کو بیچنا, اور ولادت کے بعد اس کو بیچنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے. ہاں وہ اراد بیع منفردۃ عن الولد, یعنی بچے کو نہیں بیچنا ہے, صرف ماں کو بیچنا چاہ رہا ہے. اس صورت میں یہ نہیں ہے کہ ماں کی الگ قیمت لگائے اس کی نہیں بیچ سکتا. ہاں تو اس کو ساری صورتحال بتا سکتا ہے کہ میں نے جب خریدا تو حامل تھی, ٹھیک ہے, اس کی اتنی قیمت دی تھی, اب میں اتنے میں بیچنا چاہ رہا ہوں. اب اگر مشتری کی مرضی ہے, اب اگر وہ چاہے تو خرید سکتا ہے یا نہ خریدے. یہاں پر کیا ہے, کوئی کسی طرح کا کوئی یعنی کوئی خفا نہیں رہے گا اس کے اوپر, سمجھ رہے ہیں, دھوکہ نہیں ہوگا. بات واضح. مسئلہ الخامسہ کہ اذا قوم علی الدلال متاعا وربح علیہ ولم یربح. بات بہت آسان ہے, اچھی مطلب لطیف بحث ہیں آج کی. کہ اگر کسی نے, دلال کسے کہتے ہیں؟ دلال اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے مال کو, ٹھیک ہے, کیا کرتا ہے, اس کو بچواتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اس کی 2 صورتیں, وہ یا تو یہ کہ آپ کا سامان جو ہے کیا ہے دلال خرید لیتا ہے اور پھر وہ بیچتا ہے, یا پھر یہ کہ نہیں وہ بس رابط بن جاتا ہے بیچ میں, ٹھیک ہے, مشتری کو لے کے آتا ہے اور آپ کا سامان بیچ دیتا ہے, اور بیچ میں کیا کرتا ہے اپنا اجرت المثل لے لیتا ہے. جیسے عام طور سے یہ دلال وغیرہ ہیں, آپ کو گھر وغیرہ ایجار پہ جو دلواتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کیا کرتے ہیں یعنی مالک مکان اور جو ایجار پہ لینا چاہ رہا ہے ان دونوں کو ملوا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دونوں سے جو کیا ہے اپنی نسبت سے لے لیتے ہیں. اب یہاں پہ یہی مسئلہ ہے, کیا ہے اذا قوم علی الدلال متاعا, اگر بائے نے, ٹھیک ہے, کسی دلال کو اپنے متاع کے بارے میں بتایا, اس کی قیمت بتائی. مثلا میں ایک کتاب بیچنا چاہ رہا ہوں اور اس کتاب کی قیمت مثلا کیا ہے 10,000 دینار ہے, سنیے گا. وربح علیہ او لم یربح, چاہے اس نے بھائی دلال کو اپنا ربح بتائے یا ربح نہ بتائے, کہہ رہا ہے کہ میں 10 میں خریدا میں نے, اب اس میں کیا ہے اس کو 12 میں بیچنا چاہ رہا ہوں, تو مرابحتاً بیچنا چاہ رہا ہے گویا کہ, یا پھر 10 کا ہے اور 10 میں ہی بیچنا چاہ رہا ہوں مثلا,
چاہے اس نے رب بیچے یا ربن نہ بیچے. بات انشاءاللہ ٹھیک ہے. یعنی وہ ہوتا ہے 10 کی چیز ہے میں 12 میں بیچوں گا, تو یہ ہو گیا کہ وہ یعنی فائدے کے ساتھ بیچنا چاہ رہا ہے. علم یربا لیکن نہیں 10 کی ہے وہ 10 میں ہی بیچنا چاہ رہا ہوں مثلا. ولم یواجبہ البیع, اور بائع نے ولم یواجبہ ہوا کی ضمیر جو متصل ہے یہ پلٹ رہی کس کی طرف, بائع کی طرف, اور ہا کی ضمیر جو متصل ہے ٹھیک ہے یہ ضمیر پلٹے کس طرف, دلال کی طرف. ولم یواجب البائع الدلال البیع, اور بائع نے دلال کے اوپر کیا ہے بیع کو واجب بھی نہیں قرار دیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لم یجوز للدلال بیعہ مرابحۃ, اب یہ دلال جائے اور جانے کے بعد کیا ہے اس کو فائدے کے ساتھ بیچے, جائز اس کے لیے کہہ رہے جائز نہیں ہے, وہ فائدے کے ساتھ نہیں بیچ سکتا. ٹھیک ہے. الا بعد الاخبار بالصورہ, مگر یہ کہ جو صورتحال ہے اگر اس صورتحال کی خبر وہ دے رہا ہے تو اس صورت میں بیچ سکتا ہے, مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ولا یجب علی التاجر الوفاء, ٹھیک ہے, اور تاجر کے لیے یعنی یہاں پر جو بائع ہے بھائی کے لیے وفا کرنا بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ گیا اور اس نے جا کر جو کیا 10 کی چیز 12 میں بیچ دی, دلال یعنی دلال نے کیا کیا کسی ایسے مشتری اصل مالک یا دلال کون تاجر نہیں, تاجر اصل مالک دلال نہیں. سنیں تو یہی دیکھیے بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ مطلب تاجر نے یعنی جو بائع تھا اس نے دلال سے کیا ہے 10 کی چیز قیمت 10 بتائی تھی, وہ گیا کیا اس نے 12 میں بیچ دی سامان کو. بس انشاءاللہ تو اب یہ کیا اس کو وفا نہیں کرنا اس کا واجب نہیں ہے, کیا ہے بقایا کہ نہیں میں نہیں بیچوں گا, مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. بس انشاءاللہ یعنی یہ کہ جو اس نے جو فائدہ اپنے لیے رکھا ہے دو پہلے وہ فائدہ 12 لا کے مالک آسان دلال ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ 10 ہی لا کے دے گا. نہیں مالک جو ہے پورا کا پورا لے سکتا ہے 12 کا 12. کیوں؟ اس لیے کہ دلال تھوڑی کہا تھا کہ تم جا کے اس کو فائدے سے بیچو. تو دلال کو کہ آپ خلاصہ مطلب یہ سارے معاملے میں بس دلال کو اجرت المثل کا حقدار ہے وہ. ٹھیک ہے. اس کا اس میں کچھ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا ہی نہیں اس کو کہ تم اس میں وہ کرو, اس نے تو بس قیمت بتائی تھی اپنی چیز کی اور اس نے جا کے 10 کی چیز 12 میں بیچ دی تو وہ 12 کا 12 لے سکتا ہے پورا. اور رہی بات یہ کہ بھائی وہ تو اس نے زحمت کی ہے وہ پارٹ ڈھونڈ آسان تو وہ اجرت المثل جو حق و زحمہ ہے وہ لے لے گا. انشاءاللہ ہم مثال پڑھیں گے بہت آسان سمجھ میں آ جائے گی بات. فی الحال بھی عبارت حل کیجیے. دیکھیے ولا یجب علی تاجر وہی بھائی ٹھیک ہے الوفا بل رب ہو, بلکہ کیا ہے رب جو ہوگا جو فائدہ نہیں 10 کی چیز 12 میں بیچی وہ سارا کا سارا کیا ہے بھائی لے لے گا. یعنی ایسا نہیں کرے گا کہ 10 لے لے وہ اور 12 جو ہے کیا ہے وہ 2 جو ہے کیا ہے دلال لے جائے. نہیں ولی دلال اجرت المثل. تو آپ کہیں گے کہ بھائی وہ دلال بیچارہ اس نے زحمت کی ہے اس کو کیا ہوگا کہ اس کو اجرت المثل ہے جتنا دیا جاتا ہے ہم تو جی سب اس طرح کے معاملے کے لیے دلال جتنا لیتے ہیں اتنا دے گا. سوا ان کا نہ تاجر دعا ہو ابھی دلال. ابھی دیکھیے چاہے تاجر نے دلال کو کہا ہو کہ میری یہ چیز بکلوا دو یا پھر کیا ہے ابھی دلال ابتدا ہو یا پھر خود اس نے آ کر کہا کہ تم بیچنا چاہ رہے ہو چلو میں تمہاری اس چیز کو بیچوا دوں گا. تو دونوں صورتوں میں بہرحال دلال کو اجرت المثل ہے. بس انشاءاللہ اس کو پورا وہ نہیں دیا جائے گا. بات ہے انشاءاللہ. اب آئیے جیسا نیچے میں ہم مثال پڑھ لیتے ہیں. سنیے مثلا کہہ رہے اذا قوم زید مثلا کتابا بان قال هذا الكتاب قیمته دینار. ٹھیک ہے. زید نے کسی دلال سے یہ دیکھیے ہاں نیچے دیکھیے اس پر زید نے کسی دلال سے یہ کہا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے کہ جس کی قیمت کتنی ہے 1 دینار ہے. سنیے گا ٹھیک ہے. اچھا دلال کسے کہتے ہیں؟ دلال وہی جو شخص لوگوں کے اعمال کو بیچتا ہے. ختم ہو گئی بات. وربح علیہ زید بان کان قد اشتراه بنصف دینار مثلا علم یربح. اب یہ جو زید جو مالک ہے مجھے دلال سے کہہ رہا ہے چاہے اس میں وہ فائدہ رکھ رہا ہے یا فائدہ نہیں رکھ رہا ہے. یعنی کیا مطلب وہ جو 1 دینار بتا رہا ہے وہ اس بیس پہ بنا رہا ہے کہ آدھے دینار کی میں نے کتاب خریدی تھی اور اس کو بیچنا چاہ رہا ہوں کتنے میں 1 میں آدھے میں. یہ ہماری مثال لے لیجئے 10 میں خریدی ہے 12 میں بیچنا چاہ رہا ہوں تو یہ رب رکھ رہا ہے اپنے لیے یا پھر رب نہیں رکھ رہا ہے. ٹھیک ہے 10 کے گھر 10 میں بیچ دوں گا علم یربح. اچھا ولم یواجبہ البیع. ٹھیک ہے. اور بائع جو ہے مالک جو ہے وہ دلال کو بیچ بھی نہیں رہا ہے یہ چیز. ٹھیک ہے.
بل انما ذکر للدلال قیمت الکتاب، بلکہ کیا ہے اس نے چونکہ بھائی اس کا یہ کام ہی یہی ہے تو کہا کہ میرے پاس ایک چیز اس کی اتنی قیمت ہے. بات انشاءاللہ جی. تو سنیے گا تو کہہ رہے ہیں لم یجوز للدلال مرابحہ، تو اب اس صورت میں دلال جائے ٹھیک ہے، اور 10 کی چیز جو ہے 15 میں بیچ دے 12 میں بیچ دے، اس کے لیے جائز نہیں ہے ٹھیک ہے. یقول علیہ اب یہ دیکھیں امر آ گیا یعنی تیسرا پارٹی مشتری، اب یہ جائز نہیں ہے دلال کے لیے کہ وہ امر کو جا کر یہ کہے کہ بعتک مرابحۃ براس مال دینار ٹھیک ہے. اب یہ جا کر دلال جا کے نہیں کہہ سکتا کہ اے امر میں تجھے جو ہے کتاب بیچ رہا ہوں ٹھیک ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے 12 ہے، یعنی اس کا راس مال 12 ہے ٹھیک ہے، اور اس پہ فائدہ میں اتنا لوں گا 3 لوں گا 15 میں. کیوں؟ اس لیے کہ وجہ کیا ہے کیوں نہیں کر سکتا دلال؟ اس لیے کہ دلال نے وہ خریدی ہی نہیں ہے، اور جب خریدی نہیں تو مطلب کیا کہ راس مال اس کا نہیں ہے. اور انشاءاللہ لأن الدلال لم يشتره بدینار، دلال جو کیوں کہے گا وہ 12 جس اس نے خریدی نہیں ہے، الا بعد الاخبار ان خذ المشتری، مگر یہ کہ صورت مسئلہ جو کیا ہے اس کو بتا دے تو اس صورت میں الگ بات ہے. بان صاحب الکتاب قوم علیہ بدینار، یہ بتا دے کہ مثلا ایسی بات ہے. ولا یجب علی التاجر یعنی صاحب الکتاب ٹھیک ہے زید الوفاء بان یاخذ من الدلال دینارا واحدا ٹھیک ہے. ہاں اور اس کے لیے اب یہاں پر اگر اس نے ایسا معاملہ کیا تو اس کے لیے صاحب کتاب کے لیے یعنی زید کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ معاملے کے وفا بھی کرے، بلکہ کیا ہے بلکہ چاہے تو 15 کا اگر اس نے معاملہ کیا ہے تو 15 کا 15 وہ لے سکتا ہے ٹھیک ہے. بل کل رب له لزید، جتنا فائدہ سب کا سب زید کے لیے ہوگا. کیوں؟ فإن كان الدلال باع الكتاب أشهد أن صارت كلها لزید، اگر اس نے 10 میں بیچا ہے تو سب کا سب زید کا ہوگا. کیوں؟ لأن ثمن کتابه، اس لیے کہ یہ جو 10 میں بیچا اس نے کتاب کی ثمن ہے، اس نے تو خریدا ہی نہیں تھا دلال نے. اب رہی بات ہے کہ دلال نے جو اتنی زحمت کی ہے کہے والی دلال اجرت بات ان شاء اللہ. آئیے نیچے وأما التولیہ، ہم 3 چیزیں مسئلے پڑھ رہے تھے، مرابحہ، تولیہ اور موازنہ. بہتر تھا کہ پہلے موازنہ کو ذکر کرتے اس کے بعد تولیہ کو، لیکن مشکل نہیں ہے. اب یہاں پہ کہہ رہے تولیہ، تولیہ کیا ہے؟ کہہ رہے فہو ان یعطیہ المتاع براس مالہ من غیر زیادۃ و نقیصہ ٹھیک ہے. ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. تولیہ کیا ہے؟ تولیہ یہ کہ کسی کو جتنے میں سامان خریدا اتنے میں ہی دے دینا، نہ اس سے کوئی زیادہ لینا اور نہ اس سے کچھ کم لینا ٹھیک ہے. فیقول ولیتک، اب اسے اب اس کے لیے صیغہ کہہ سکتا ہے، ولیتک بھی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے، بیتک بھی کہہ سکتا ہے، اور ما شاکل من الفاظ دل علی النقل. بس انشاءاللہ ختم ہو گیا. اب آئیے اما المواضعہ، جہاں تک رہی بات مواضعہ کی تو وضع کا مطلب ہوتا ہے تقلیل، کم کرنا. بس انشاءاللہ. اچھا یہ باب مفاعلہ سے ہے تو اس سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ مواضعہ جو ہے دونوں کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. گرچہ باب مفاعلہ مشارکت کا معنی دیتا ہے، لیکن یہاں پر جو کیا ہے یہ مواضعہ فقط کس کی طرف سے ہے؟ بائیں کی طرف سے ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں وَأَمَّا الْمُوَازَعَةُ فَإِنَّهَا مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْوَضْعِ، وضع یعنی من النقص، تقلیل کے معنی میں آتا ہے. فَإِذَا قَالَ بِئْتُكَ بِمِئَةٍ وَزَيَّعَهُ ٹھیک ہے درہم وَزَيْعَةُ درہم من کل 10. سنیے یہ کہا رحمکم اللہ، اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں کوئی چیز جو کیا ہے مواضع کے طور پر دینا چاہ رہا ہوں. مواضع کے طور پر کیا یعنی یہ کہ یہ چیز جو کیا ہے میں تمہیں 100 میں بیچ رہا ہوں ٹھیک ہے. وَوَزَعْتُ ٹھیک ہے درہم من کل 10، اور ہر 10 میں سے 1 درہم کو کیا کیا میں نے کم کر دیا تمہارے لیے ٹھیک ہے، یعنی نقص کر دیا، کم کر دیا. تو 10 میں اگر 10 میں 100 میں کتنے 10 ہوتے ہیں؟ 10 ہوتے ہیں تو کتنا کم کر دیا گویا کہ 10 ہاں 90، یعنی گویا کہ 100 کی چیز نے کتنے میں دی؟ 90 میں دی. فالثمن کتنا ہو گیا؟ 90، تو 100 کی چیز نے گویا کہ 90 میں دے دی. وکذا لو قال مواضعۃ العشرہ، یہی حال ہے کہ یہ کہہ دے کیا مثلا بیتک بمئہ مع مواضعۃ العشرہ، یا پھر یہ کہہ دے کہ میں تمہیں 100 میں بیچ رہا ہوں اور اس میں مواضع جو میں نے 10 رکھا، تو اس میں بھی کتنی قیمت ہوگی؟ 10 ہی ہوگی، چونکہ 100 میں سے 10 گھٹا دیا. آج انشاءاللہ. ولو قال من کل احد 10، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں نے تمہیں 100 میں بیچا ٹھیک ہے، ومن کل احد 10 کان الثمن 91 الا جزءا من 11 جزء من درہم ٹھیک ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ کہے کہ وَزَيَّعْتُ دِرْهَمٍ مِّن كُلِّ 10
من کل 11 درہمن کہ میں نے ہر 11 میں سے کیا ہے 1 درہم جو ہے کم کر دیا، ہر 11 میں سے، بات ہے انشاءاللہ. تو 100 میں کتنے 11 ہوتے ہیں؟ 100 میں 11 کتنے ہوں گے؟ 9 ہوگا. 11 نوا 100، 11 عفواً 11 نوا کتنا ہوگا؟ 11 یعنی 1 10 ہوتا ہے سب ملا کے 1199 ہے نا، 99 عفواً صحیح ہے بالکل 1199. تو اگر یہ کہ دیکھیے بات سمجھیے گا تھوڑا سا، مطلب ریاضیات کی بات ہے. کہا کہ میں تمہیں 100 کی چیز بیچ رہا ہوں اور ہر 10 میں سے 1 درہم کم کر دیا، تو بات بالکل واضح ہے کہ 100 میں 10 جو ہے کیا ہوتے ہیں 10 ہوتے ہیں، تو 10 کم کر دیا یعنی کیا مطلب 90 ہو گئی قیمت. یا پھر یہ کہہ دیا کہ 100 میں بیچ رہا ہوں اور 10 موازیہ کر دیا اس میں سے، ٹھیک ہے، تو بھی ہو گیا کہ 30. لیکن اگر یہ کہے کہ 100 بیچ رہا ہوں 100 میں اور ہر 11 میں سے 1 درہم کم کر دیا، ٹھیک ہے، تو کتنا ہو گیا 11 نوا 99. بات ان شاء اللہ ٹھیک ہے، 11 نوا 99. تو کتنا کم کیا یعنی اس نے یہاں پر؟ تو سنیے، کان ثمن 90 درہما، تو یہاں پر قیمت کتنی ہوگی 90 درہم ہوگی. وہ ٹھیک ہے، چونکہ 11 نوا ہوا 11 نوا 99. ہاں، یقسم درہم آخر 11 جزءا، اور جو 1 درہم بچ رہا ہے 99 کے بعد 1 درہم جو بچ رہا ہے اس کو کتنا کرے گا؟ اس کو 11 حصوں میں تقسیم کرے گا. 10 اجزاء منها للبائع وجزءا للمشتری، جس میں سے 11 میں سے 10 جز بائع اپنے پاس رکھے گا اور 1 جز جو ہے کیا ہے کس کو دے گا؟ مشتری کو دے گا. وذالک ریاضیاً ہکذا، ٹھیک ہے. 11 کو 11 نوا 99، دیکھیے 11 کو جب ضرب دیا آپ نے 9 سے تو 11 نوا کتنا ہو گیا 99، ٹھیک ہے. اب 1 کم ہو رہا ہے، فینقص 9، چونکہ بات میاں کی تھی 1 بچ رہا ہے تو اس 1 کو کیا کیا گیا؟ فینقص 9 ویؤتی 90 ویبقى درہم واحد. تو یہ کیا ہو جائے گا 9 کو کم کر لے گا 99 میں سے اور 90 اس کو دے دے گا، تو 99 اس کو دے دیا، ٹھیک ہے، بچا 1 درہم. عفواً فینقص 9، 9 کو کم کر لے گا، کیونکہ ہر 11 میں سے اس نے کہا نا کہ میں 1 کم کروں گا 1 درہم کم کروں گا، تو 9 تو کم ہو گیا، 99 میں سے 9 تو کم کر لیا، تو 90 اس کو پکڑا دیا. ابھی 1 اور درہم ہے جس کی ابھی تقسیم نہیں ہوئی ہے، سنیے گا. ہاں بہت آسان سی بات، اب سمجھ میں آ گئی، بہت آسان بات ہے. انہوں نے کیا کہا کہ میرے پاس 100 ہے، قیمت اس کی 100 ہے اور اس 100 کے ہر 11 میں سے 1 درہم کم کروں گا. تو اس 100 میں کتنے 11 ہیں؟ 9 ہیں، 9 سے کچھ زیادہ ہیں لیکن ابھی 9 لے کے چلیے، تو 11 نوا 99 ہو گیا، ٹھیک ہے. تو قیمت کتنی ہو گئی؟ یعنی گویا کہ 9 جو ہے اس نے کم کر لیا، 90 ابھی دے دیا اس کو، ابھی 1 بچا ہوا ہے اور اس نے کیا کہا تھا کہ میں ہر 11 میں سے 1 کم کروں گا، ہے نا. تو اب اس 1 درہم کو 11 حصوں میں تقسیم کر کے 10 اپنے پاس رکھ لے گا اور 1 جو ہے کیا ہے اس کے حوالے کر دے گا. ہاں تو اس کے پاس اس نے گویا کتنا کم کیا؟ اس نے جو ہے وہ کم کیا آپ کو 9 الف اور 1 جز، 11 کا 1 جز، 11 کا 1 حصہ، ٹھیک ہے. فینقص 9، تو 11 کے حساب سے 11 نوا 99، 9 کم ہوا 90 اس کو دے دیا، ٹھیک ہے. ويبقى درهم واحد يقسم 11 جزءا ينقص من جزء واحد للمشتري ويبقى 10 اجزاء للبائع. بات واضح ہوئی؟ یعنی یہ جو کان الثمن 91، ہاں کان الثمن 91 الا جزءا من 11 جزء من درہم، یعنی 90 ہوگا، 90 قیمت ہوگی اور 1 درہم ہوگا. 90 اور 1 درہم وہ کون سا؟ پورا 1 نہیں، 91 نہیں ہو جائے گا بلکہ 90 اور 1 درہم وہ کہ جس کو 11 حصوں میں تقسیم کر کے 1 جز لے لیجیے آپ. تو قیمت کتنی ہوگی 90 پلس، اس کو لکھ دیتے ہیں، قیمت کتنی ہوگی؟ قیمت ہوگی 90 پلس جو 1 درہم بچ رہا ہے نا، تو اس 1 درہم کو کیا کرے گا؟ تقسیم کرے گا 11 حصوں میں، بات ان شاء اللہ. اور اس میں سے 10 جو ہے وہ بائع لے لے گا، یہ بائع کے لیے ہو جائے گا، اور 1 جو اس میں سے بچ رہا ہے نا وہ مشتری کا ہو جائے گا. تو یہ قیمت کیا ہو جائے؟ 90 پلس یہ 1 درہم، یہ قیمت ہے. بات واضح ہوئی؟ نہیں واضح ہوئی؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.